الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك: بسم الله الرحمن الرحيم، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين۔ صلوات پڑھیے محمد۔ گزارش ہے کہ آپ لوگ جو پیچھے بیٹھے نزدیک آ جائیں تاکہ یہ بیچ کے خلے دور ہو جائیں، فاصلہ نہ رہے۔ صلوات پڑھتے ہوئے اور قریب آ جائیے تاکہ پیچھے آنے والوں کو زحمت نہ ہو۔ صلوات پڑھیے محمد۔ عزیزان محترم، قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے اور پروردگار عالم کا یہ اعلان ہے: وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اپنے پروردگار کی اتنی عبادت کرو کہ یقین حاصل ہو جائے۔ ایک یقین کے دو معنی بیان کیے ہیں۔ ایک معنی یہ بھی ہے کہ موت واقع ہو، یعنی جب تک تمہیں موت نہ آئے اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو۔ ایک ترجمہ تو یہ ہے، ایک ترجمہ یہ ہے اس کا کہ اپنے پروردگار کی اس طرح عبادت کرو کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے۔ شاید بڑی بات ہے، جملہ پھر سناتا ہوں، ترجمہ سنیے گا۔ اپنی پروردگار کی اس طرح عبادت کرو، یعنی عبادت کی کیفیت وہ ہو کہ اس میں یقین حاصل ہو۔ دیکھیے ذرا غور فرمائیے، پہلا ترجمہ یہ ہے کہ اتنے دنوں تک اللہ کی عبادت کرو کہ تمہیں موت آ جائے۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ ایسی عبادت کرو کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے۔ اگر یہ ترجمہ مان لیا اور یہی ترجمہ بھی ہے کہ عبادت ایسی ہو کہ اس میں یقین کی خوشبو آئے، اگر یقین کی خوشبو نماز میں آئے گی تو پھر کبھی بھی بازاروں میں دماغ نہ جائے گا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا، پھر نماز ہی میں کھڑے ہوں گے۔ امام فرماتے ہیں جب تم اللہ کی عبادت کے لیے نماز کے لیے کھڑے ہو تو سمجھ لینا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ یہ تب ہوگا جب یقین ہوگا۔
یہ تب ہوگا جب یقین ہوگا۔ دیکھیں ہم دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ایمان ہوتا ہے، نہیں جملہ پھر کہتا ہوں، ایک اقرار ہوتا ہے، ایک ایمان ہوتا ہے، ایک یقین ہوتا ہے۔ اقرار زبان کے ماننے کا نام اقرار ہے، لا الہ الا اللہ کہا یہ اقرار ہے، دل سے قبول کیا یہ ایمان ہے، مگر ایسے مانا جیسے 5 انگلیاں یہ یقین ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، ابتدا ہے، تمہید ہے۔ یقین کسے کہتے ہیں؟ یقین کی تعریف جو ہے، میں اپنے بچے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، یقین کسے کہتے ہیں؟ علم کی وہ منزل معراج جہاں غیب غیب نہ رہے حضور میں بدل جائے۔ علم کی وہ منزل معراج جہاں غیب غیب نہ رہے غیب حضور میں بدل جائے، اسے یقین کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں؟ یقین کہتے ہیں علم کی وہ منزل معراج، علم اتنا زیادہ ہو جائے، اتنا زیادہ ہو جائے کہ پھر غیب غیب نہ رہے غیب حضور میں بدل جائے۔ یہ کیا ہے؟ 5 انگلیاں۔ یہ کیا ہے؟ 5۔ کسی کو شک ہے؟ نہیں ہے نا؟ اسے یقین کہتے ہیں، اسے یقین کہتے ہیں۔ میری جیب میں کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا نا، اس کو شک کہتے ہیں۔ اللہ کی عبادت ایسی ہونی چاہیے جیسے یقین۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا غور فرمائیے۔ جیسے یقین، ہم ایمان تو رکھتے ہیں، ہم اقرار تو کرتے ہیں، مگر ایمان نہیں ہے۔ اگر کہیں ایمان ہے تو یقین نہیں ہے۔ جملہ کہوں، اللہ نے کہا ہے 3 چیزوں پہ یقین رکھ لو تو زندگی کارآمد ہوگی، سکون سے ہوگی۔ پہلا یقین یہ رکھ لو کہ تمہارا رازق پروردگار ہے۔ دوسرا یقین یہ رکھ لو تمہیں عزت بس وہ دے سکتا ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا۔ تیسرا یقین یہ رکھ لو تمہیں موت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں غور فرمائیے گا۔ اگر اللہ کے رزاقیت پر یقین ہو گیا تو کبھی حرام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھے گا۔ میں کیا کروں گا غور فرمائیے گا، کبھی بھی ہاتھ حرام کی طرف نہیں بڑھے گا۔ اگر اللہ کی رزاقیت پہ یقین ہو گیا تو کبھی حرام کا لقمہ پیٹ میں نہیں آئے گا۔ اور اگر یہ یقین ہو گیا کہ عزت بس وہ دیتا ہے، وہ دینے والا ہے، تو کبھی کسی بڑے کی چاپلوسی نہ کرو گے۔ میں کیا کروں گا غور فرمائیے گا، کبھی کسی کی چاپلوسی نہ کرو گے۔ اور اگر کبھی یہ یقین ہو گیا کہ موت بھی وہ دیتا ہے، زندگی بھی وہ دیتا ہے، تو کبھی بھی جنگ سے بھاگو گے نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وال۔ اور فرمایا یقین کسے کہتے ہیں؟ علم کی وہ منزل معراج جہاں غیب غیب نہ رہے حضور میں بدل جائے۔ میں نے کہا 3 چیزوں پہ یقین رکھیے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اب میں ایک ایک کی تفصیل بتاتا ہوں۔ اللہ رازق ہے، یقین اقرار ہے، اقرار ہے، ایمان ہے، یقین بھی ہے یا نہیں ہے؟ یقین اللہ رازق ہے یقین؟ دیکھیے جملہ اب میں بتاتا ہوں یقین ہے یا نہیں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں انی احب الصبیان بخمس، میں بچوں کو 5 چیزوں کی وجہ سے دوست رکھتا ہوں۔ بچوں میں 5 چیزیں پائی جاتی ہیں، اس وجہ سے میں دوست رکھتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں۔ کیوں؟ 5 صفات ہیں۔ پہلی صفت کیا ہے؟ جب بچوں کے ماں باپ انہیں کچھ پیسہ دیتے ہیں تو وہ جلدی سے بازار جا کر خرید کر اسے خرچ کر لیتے ہیں۔ بچوں کو ٹینشن نہیں ہوتی کل کہاں سے آئے گا۔ بڑا جملہ کہا ہے، بچوں کو ٹینشن نہیں ہوتی کل کہاں سے آئے گا، بلکہ بچوں کو یقین ہوتا ہے جس نے آج دیا ہے۔ نہیں
متوجہ ذرا غور سے سنیے گا. بچوں کو یقین ہوتا ہے جس نے آج دیا ہے وہ کل بھی دے گا. کبھی دیکھا ہے آپ کا بچہ گھر کے صحن میں ٹہلتا ہوا نظر آئے, آپ نے پوچھا بیٹا ٹینشن کیوں ہے, آپ اس نے کہا ہو مجھے ٹینشن ہے کل گوشت کہاں سے آئے گا, چاول کہاں سے آئیں گے, روٹی کا. نہیں, ایسا نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اسے یقین ہے اس کی ذمہ داری میرے باپ پر ہے, اس کی ذمہ داری میرے باپ پر ہے. اسے یقین ہے میرا باپ دے گا, باپ دے گا. جملہ کہو, نبی فرماتے ہیں اے لوگوں اللہ پہ کم سے کم اتنا تو یقین رکھو جتنا بچے کو اپنے باپ پر ہوتا ہے. صلوات پڑھیے محمد والا. اپنے باپ پر, اپنے باپ, اپنے اللہ پر اتنا تو یقین رکھو جتنا بچے کو اپنے باپ پر ہوتا ہے. جملہ کہو, جس دن اللہ پہ اتنا یقین ہو گیا تو اس دن کبھی بھی نہ پیٹ میں مدرسے کا جائے گا, نہ یتیم کا جائے گا, نہ انجمن کا جائے گا, نہ وقت کا جائے گا, نہ قبرستان کا جائے گا, نہ مسجد کا جائے گا, نہ کمیٹی کا جائے گا, نہ بیوہ کا جائے گا, نہ یتیم کا جائے گا. نہیں عزیزان محترم, اس لیے کہ اسے یقین ہے میرا رازق اللہ ہے, میرا رازق اللہ ہے. میں جملہ کہوں, یہ کام تو سلیمان بھی نہ کر سکے. میں کیا کروں ذرا غور فرمائیے گا. اور اس کی ذمہ داری اس نے لی ہے. یا جملہ پھر کہتا ہوں, اس کا مطلب یہ ہے حرام تو ہی کھاتا ہے جس کا یقین اللہ پر نہیں ہوتا. صلوات پڑھیے محمد والا. یقین کی منزل پہ آئیے, یقین کی منزل پہ آئیے. رازق کون ہے؟ اللہ ہے رازق. کون دینے والا ہے؟ اللہ ہے. اچھا میرے بچے, میرے جوان گوگل اور نیٹ تو چلاتے ہیں نا, ذرا گوگل پہ کبھی صبح میں جا کر چیک کرنا کہ سمندر میں جو مچھلی ہے سب سے بڑی جسے ویل کہتے ہیں کتنا کھاتی ہے, کتنا کھاتی ہے. ایک وقت میں 33 ٹن, ایک وقت میں 33 ٹن گوشت کھاتی ہے. ایک ٹن میں ہوتا کتنا ہے؟ 10 کونٹل. ایک کونٹل میں کتنا؟ 100 کلو, یعنی 33 ٹن, یعنی 33,000 کلو ایک وقت میں گوشت کھاتی ہے. دیتا کون ہے؟ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں, کھلاتا کون ہے, کھلاتا کون ہے. اگر بس اسی پہ یقین ہو گیا تو کبھی بھی حرام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھے گا. اس لیے کہ اگر یہ یقین ہو گیا کہ جو پروردگار ایک مچھلی کو ایک وقت میں 33,000 کلو گرام گوشت کھلا سکتا ہے تو کیا وہ مجھے 2 موٹی حلال کی نہیں دے سکتا؟ صلوات پڑھیے محمد والا. ایک بار اور صلوات پڑھیے محمد والا. کیا وہ مجھے 2 بوٹی حلال کی نہیں دے سکتا؟ تو اس کا مطلب اگر آیا, اگر پیٹ میں کسی کا آیا 2 نمبر کا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پہ یقین نہیں ہے. یقین ہوتا تو اللہ کی رضاقیت اس کے پاس سامنے ہوتی, وہ کبھی بھی ادھر ادھر نہیں بھٹکتا. اسی وجہ سے اب دعائیں قبول نہیں ہوتی, نماز کیسے قبول ہو جائے؟ من اکل لقمۃ الحرام, تو ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی. اس کی زندگی رشوت پہ گزر گئی.
میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا. یہ مولانا لوگ بیٹھے ہیں، ان سے معلوم کیجیے گا وہ مرغا وہ مرغی جو کوڑی پہ کھاتی ہے نا چرکین، اسے بھی کاٹ کے کھانے کا حکم نہیں ہے جب تک کہ اس کا استبرا نہ کر دو. ارے بھئی استبرا کیوں کرو؟ کہ وہ جو نجاست کھایا ہے نا، نجاست کھاتے کھاتے گوشت میں نجاست کا اثر ہو گیا، نجاست کا اثر ہو گیا. کھانا حرام نہیں ہے، گوشت نجس نہیں ہوا. اگر نجس ہوتا تو گوشت کا کھانا حرام ہوتا، نہیں نجس نہیں ہے، نجاست کا اثر ہو گیا. اب اگر تم نے اسی مرغی کو کاٹنے کے بعد کھا لیا تو نجاست کا اثر تمہارے دماغ پہ آئے گا، پھر تم نہ حق کو پہچانو گے، نہ باطل کو پہچانو گے، نہ شر کو پہچانو گے، نہ خیر کو پہچانو گے. تو اسی وجہ سے کہا استبرا کر لو. پہلے سوچنے کی بات ہے، نجاست کھانے والی مرغی کا اثر یہ ہے کہ اس سے دماغ بدل جاتا ہے تو کوئی پوری مرغی ہضم کر جائے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیے محمد وآل. لہذا اقرار، ایمان، یقین تین چیزوں پہ رکھنا ہے نا. پہلی چیز کیا ہے؟ رازق اللہ ہے. دوسری چیز عزت بس اللہ دے سکتا ہے، یقین. اسے باندھ لو، گرہ میں باندھ لو. اگر یہ کر لیا تو کبھی بھی جو ہے نہیں، کسی کی چاپلوسی نہیں کرو گے، کسی کے سامنے سر نہیں جھکاؤ گے. میں کیا کہہ رہا ہوں، اسی کو تو دعائے عرفہ میں مولا امام حسین نے کہا تھا، الہی منزل نظیم من وجد کما فقدا ومن فقد کما وجدا. اے پروردگار، جسے تو مل گیا اس نے کیا کھویا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. اور فرمائیے اے پروردگار، جس کے سر کو تو نے بلند کر دیا اسے کوئی جھکا نہیں سکتا، جسے تو نے ذلیل کر دیا اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. یزید آج بھی مرد آباد ہے، مرد آباد تھا، مرد آباد رہے گا. حسین کے سر کو اللہ نے عزت دی تھی، کل بھی زندہ باد، آج بھی زندہ باد، قیامت تک زندہ باد رہے گا. ایک مرتبہ صلوات پڑھیے محمد والے. ایک بار اور صلوات پڑھیے محمد والے. عزت بس اللہ دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی عزت نہیں دے سکتا، نہیں دے سکتا. حکومتیں یہاں خاموش ہو جاتی ہے. پھر میں تاریخی جملہ کہنا چاہتا ہوں، عزت صرف اللہ دے سکتا ہے، بس اللہ. جملہ کہوں، ایک حکومت نے اعلان کر دیا تھا، دیکھو جب اللہ عزت دیتا ہے تو قد کو کتنا بلند کر دیتا ہے، اور جب عزت گھٹاتا ہے تو پھر کتنا بونا کر دیتا ہے، کتنا بونا کر دیتا ہے. حکومت نے اعلان کر دیا کہ ابو ذر کو کوئی بھی رخصت کرنے کے لیے نہ آئے، کوئی بھی رخصت کرنے کے لیے نہ آئے، کوئی بھی نہ چلے. سب کے دروازے بند ہو گئے، مگر جو کائنات کا امام تھا، جس کی ٹھوکروں میں عزت تھی. میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا. ابھی بھی میری بات تمام نہ ہوئی تو جملہ پھر مولا کائنات کا جو ہے مسجد کوفہ کا خطبے کا جملہ کہتا ہوں. خود مولا نے کہا تھا، الحمدللہ الذی جعل عزت عین من دانی. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے عزتوں کے تمام چشموں کو علی کی چوکھٹ سے جاری کیا، تمام عزتوں کے چشموں کو علی کی چوکھٹ سے جاری کیا. نہیں غور نہیں فرمایا، ومن جاء بمحبت عزا واتقا. جو میری چوکھٹ پہ محبت کے ساتھ آ گیا وہ عزت سے سیراب ہو گیا، عزت سے سیراب، عزت سے سیراب، عزت سے. اب جو پانی سے سیراب ہوتا ہے اسے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. جو علی کی چوکھٹ پہ آتا ہے اسے کسی دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں. حکومت نے دروازے بند کر لیے، کوئی بھی ابو ذر کو خدا حافظ کرنے کے لیے نہ جائے. مگر وقت کا امام کھڑا ہوا، جملہ کہا، اے حسن حسین
چلو اپنے چچا کو خدا حافظ کہہ دیں۔ ارے اللہ جب قد کو بڑھاتا ہے، اللہ جب کسی کو عزت دیتا ہے تو کائنات کے دو امام چچا کہہ کے پکارتے ہیں۔ کائنات کے دو امام چچا کہہ کے پکارتے ہیں۔ چلو ابو ذر کو نہیں، اپنے چچا کو خدا حافظ کہہ دیں۔ دروازہ کھلا، چلے ابو ذر کے پاس آئے، علی بھی ہے، حسن بھی ہے، حسین بھی ہے۔ جملہ کہا، اے ابو ذر، انہیں تم سے ڈر تھا کہ اگر تم ان کے درمیان رہے تو تم ان کی دنیا خراب کر دو گے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دیندار سمجھوتا نہیں کرتا۔ ارے بڑا جملہ کہا ہے، دیندار سمجھوتا نہیں کرتا، سمجھوتا منافق کرتا ہے۔ کبھی اس خیمے میں، کبھی اس خیمے میں، کبھی اس خیمے میں، کبھی اس خیمے میں۔ قرآن یہی تو کہتا ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ یہ منافق جب اپنے جیسے شیطانوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب مومنوں سے ملتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ نہ ان کے ساتھ ہے نہ ان کے ساتھ ہے، جہاں مقصد ان کا ٹکرا جائے یہ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ ایک بار اور صلوات پڑھیے محمد، اور فرمایا عزیزان محترم لہذا چلو خدا حافظ کہتے ہیں۔ مولا نے فرمایا ابو ذر انہیں ڈر تھا اپنی دنیا کے بارے میں، اگر تم ان کے درمیان رہو گے تو ان کی دنیا خراب کر دو گے، اور تمہیں ڈر تھا اپنے دین کے بارے میں کہ اگر میں ان کے درمیان رہا تو میرا دین خراب ہو جائے گا، مگر تم اپنا دین بچا کر جا رہے ہو۔ تاریخی جملہ سنو چندے اور چندوڑے والوں، امام علی نے فرمایا مگر اے ابو ذر یاد رکھو، جس کا دین بچ گیا اس کا گیا کیا، جس کا دین چلا گیا اس کا بچا کیا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ ایک بار اور صلوات پڑھیے محمد والے۔ سب کچھ بچ گیا مگر دین نہ بچا۔ ارے تو بچا کیا؟ سب کچھ بچ گیا دین نہ بچا تو بچا کیا؟ امام نے یہی تو فرمایا تھا، میں ایسے بدکار لوگوں کے ساتھ زندہ رہنا ضلالت سمجھتا ہوں۔ ہر جگہ زندگی گزارنے کو حیات نہیں کہتے، ذلیلوں کے ساتھ رہنا بھی بہت ہے۔ اسی وجہ سے مولا نے فرمایا تھا عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اور فرمایا عزیزان محترم، تو کہنے کا مطلب یہ ہے رازق اللہ ہے، رزق اللہ دیتا ہے، عزت اللہ دیتا ہے۔ یقین ہے یا نہیں ہے؟ نہیں تھا تو ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ موت بھی اللہ دیتا ہے۔ بڑا جملہ ہے، دنیا کسی کو نہیں سمجھی تو فرش ازا والے سمجھتے ہیں بس، اور کسی کا تعلق نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں دوسروں کے بڑے بڑے علماء سے ہمارے فرش ازا پر بیٹھنے والے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ یہ سیدہ زینب کا کمال ہے اور ان کا فلسفہ اور ان کی حکمت ہے کہ فرش ازا انسان کو عالم بنا دیتی ہے۔ پڑھنا لکھنا نہیں آتا مگر سب کچھ پتا ہے۔ میں کیا کروں ذرا غور فرمائیے گا، یعنی موت بس کون دے سکتا ہے؟
نہیں، حیات اللہ کے اختیار میں، موت اللہ کے اختیار میں۔ لوگ یہی تو سوچتے تھے گلے کو کاٹ دو مر جائے گا، لوگ یہی تو سوچتے تھے، 12 چنار والوں نے یہی تو سوچا تھا، مسجد میں بم باہر وسفوٹ کر دو، عزاداروں کو مار دو، یہ مر جائیں گے، ہمارے گلے کٹنے سے بھی ہمیں موت نہیں آتی۔ اس لیے کہ یاد رکھیے گا، موت جسم کے مرنے کو موت نہیں کہتے، جس کے دل میں کربلا ہو وہ نہیں مرتا۔ جس کے دل میں کربلا ہو اسے موت نہیں آتی۔ لوگوں کو آج تک یہی نہیں سمجھ میں آیا، شیعوں کو مٹانا چاہتے ہیں، عزاداروں کو مٹانا چاہتے ہیں، عزاداروں کو عزاداری میں جو ہے کلر ڈالنے کی وجہ سے عزاداری بند ہو جائے گی، مجلسیں بند ہو جائے گی۔ ہم کتنے آئے کتنے چلے گئے، آج تک مجلسیں باقی ہیں، ایک روکا 2 ہو گئی، 2 کو روکا 4 ہو گئی۔ ہمارے بچپن میں اگر 100 ہوتی تھی آج 1000 ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے نہ تو عزادار مٹ سکتا ہے نہ عزاداری۔ میں کیا کروں گا، غور فرمائیے گا، مٹا نہیں سکتا، ہمیں کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اسی وجہ سے نصر اللہ نے کل کہا تھا، نصر اللہ نے کہا تھا ہمیں تم مٹانا چاہتے ہو، اما اگر ہم مٹنے والے ہوتے تو اس وقت مٹ جاتے جب 72 تھے، اب تو کروڑوں میں ہے۔ میں کیا کروں گا، غور فرمائیے گا، ہمیں نہیں مٹا سکتے، ہمیں بم سو ہے ہمیں نہیں ختم کر سکتے، میزائل ہمیں نہیں ختم کر سکتے۔ یہی تو واقعہ سلیمانی نے کہا تھا، جب کل جو ہے داعش نے کہا تھا اربعین کے موقع پر کہ کوئی بھی جو ہے اس سال اربعین پہ امام حسین کی کربلا میں نہ آئے، تو یہ سلیمانی تھے شہید ہونے والے جنہوں نے کہا تھا کہ ایک سلیمانی پوری دنیا کے دہشت گردوں کو دعوت دیتا ہے، چیلنج کرتا ہے، سب جمع ہو کر کربلا آ جاؤ، اگر میں مرحب یاد نہ دلا دو تو علی کا بیٹا نہ کہنا۔ صلوات پڑھیے محمد علی 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 قبر کے اندر علی علی، قبر کے باہر علی علی، مٹا نہیں سکتے۔ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے وہ زندہ رکھے اسے کوئی نہیں مار سکتا، جسے وہ موت دے دے کوئی اسے زندگی نہیں دے سکتا۔ یہ لوگ جو ہے سمجھتے نہیں ہیں، سمجھتے ہیں انہیں مٹا دیں گے، نہیں عزیزان محترم، اسی بات پہ تو یقین ہے نا، جسے یقین ہے وہ ڈرتا نہیں ہے کسی سے، چاہے وہ اسرائیل ہو چاہے امریکہ ہو۔ اسی وجہ سے دنیا کے سب سے مشہور اور دنیا کے سب سے بڑے میگزین کو آج لکھنا پڑ گیا کہ دنیا کا سب سے بڑا طاقتور اگر کوئی انسان ہے اس وقت تو وہ کامنائی ہے، وہ کامنائی ہے، وہ کامنائی ہے۔ اس لیے کہ 50 سالوں سے جس اسرائیل کو کسی نے ابھی تک آگ بھر کے نہیں دیکھا تھا اس پر کہہ کر مارا، یہ یقین کی بات ہے۔ جہاں شک ہوتا ہے خود بھی ڈرتا ہے، دوسروں کو بھی ڈراتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ ایک بار اور صلوات پڑھیے محمد۔ لہذا یقین ہونا چاہیے، یقین، پھر اگر یقین ہو جائے نا پھر ڈرتا نہیں ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا، بس ایک سے ڈرتا ہے، بس ایک سے ڈرتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو۔ اور فرما رہے ہیں آپ بس ایک سے ڈر لو پوری کائنات ڈرے گی تم سے۔ آج کیوں ڈر رہی ہے؟ کوئی ہتھیاروں سے ڈر رہی ہے؟ کیوں ڈر رہی ہے؟ کیا
یہ اسلحوں سے ڈر رہی ہے؟ کہ یہ فوج سے؟ کہ ٹیکنالوجی سے؟ نہیں، یہ ڈر رہی ہے یقین کامل سے، یہ ڈر رہی ہے ولایت علی سے، یہ ڈر رہی ہے محبت علی سے، یہ ڈر رہی ہے رشتہ توحید سے۔ اسی وجہ سے جب شہید کے کسی بچے نے آغا کامنائی کے کان میں پوچھا تھا، آغا دنیا آپ سے کیوں ڈرتی ہے؟ تو آپ نے مسکرا کے یہی کہا تھا، کیونکہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، دنیا ہم سے ڈرتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ ایک بار اور صلوات پڑھیے محمد۔ اور فرما رہے متوجہ ہیں عزیزان محترم؟ تو تین چیزیں ہیں، کیا ہے؟ اقرار، ایمان، یقین۔ اقرار، ایمان، یقین۔ اور فرما دیا آپ نے یقین کی تعریف کی۔ یقین کسے کہتے ہیں؟ علم کی وہ منزل معراج جہاں پر غیب غیب نہ رہے، کیا بن جائے؟ حضور میں تبدیل ہو جائے۔ یقین، یقین حاصل کر لو، بڑی زندگی میں سکون مل جائے گا۔ اللہ رزق دینے والا، اللہ عزت دینے والا، اللہ زندگی دینے والا، اللہ حیات دینے والا، بس یقین پیدا کر لو کافی ہے۔ یقین کسے کہتے ہیں؟ جہاں چاہو گے، امام فرماتے ہیں اگر دولت یقین تمہارے دل میں آ گئی تو پھر جس درجے میں پہنچنا چاہتے ہو وہاں چلے جاؤ گے، بس یقین حاصل ہو جائے۔ نہیں متوجہ نہیں ہوئے، ابھی جملہ کہوں صرف یقین ہو جائے۔ میں خالی جو ہے میں واقعہ نہیں پڑھتا، صرف جو ہے خالی استدلال کے لیے یقین حاصل ہو جائے، یقین حاصل ہو جائے۔ شمس تبریزی کا نام سنا ہے؟ بڑا مولائی تھا۔ من علی را دوست دارم خلق گوید راپسی، بس خدا و مصطفیٰ جبریل باشد راپسی۔ میں علی سے محبت کرتا ہوں، لوگ مجھے راپسی کہتے ہیں۔ اگر علی سے محبت کرنا انسان کو راپسی بناتا ہے تو مجھ سے پہلے تو اللہ کو راپسی ہونا چاہیے، محمد کو راپسی ہونا چاہیے، جبرائیل کو راپسی ہونا چاہیے۔ جی اب ذرا غور فرمائیے، یہ ہے جا رہے اپنے شاگرد کے ساتھ، راستے میں ایک دریا پڑا، دریا کے بعد جیسے ہی پہنچے شام ہو چکی تھی، کشتی کا کوئی کام اور سامان نہ تھا، تو اب استاد کے چہرے کو شاگرد نے دیکھا، یاد ہے نا یقین، یقین اگر ہو تو انسان کہیں بھی پہنچ سکتا ہے۔ شاگرد نے استاد کے چہرے کو دیکھا، استاد آپ کیا کریں گے، کیسے جائیں گے، کشتی تو ہے نہیں۔ کہا کوئی بات نہیں ہے، ڈرتا کیوں ہے، تو نے مجھے استاد مانا ہے لہٰذا پانی پہ چلتے ہیں۔ شاگرد نے کہا پانی پہ چلیں گے؟ کہاں پانی پہ رستہ بنے گا، علی کا چاہنے والا ہونا، علی کا چاہنے والا ہونا۔ لوگوں نے ابھی علی کے چاہنے والوں کو نہ سمجھا، علی کو سمجھنے کے لیے چل پڑے۔ ارے میں کیا کروں، ذرا غور فرمائیے، ابھی تو ابو ذر سمجھ میں نہیں آئے، سلمان نہیں آئے، پہلے سلمان کو سمجھو بعد میں کل ایمان کو سمجھنا۔ میں کیا کروں، ذرا غور فرمائیے۔ اور جملہ پھر کہتا چلو سمجھ میں نہیں آ سکتے علی، اس لیے کہ اگر علی سمجھ میں آ جائے تو علی نہ رہے، اگر علی سمجھ میں آئے تو علی نہ رہے۔ ایک جملہ سنیے، تاریخی جملہ، اگر آپ نے مجھے چھیڑ دیا تو یہ میرے مولا سے قبیل نے کہا تھا، مولا کیا میں آپ کو سمجھ سکتا ہوں، پہچان سکتا ہوں؟ امام نے کہا قبیل تو نہیں، اگر پورے انسانوں اور جناتوں کی عقلوں کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے اور وہ جمع ہو کر مجھ علی کو پہچاننا چاہے تو مجھے نہیں پہچان سکتی۔ ارے بڑا جملہ کہا ہے عزیزان محترم، اے قبیل تو نہیں، اگر تمام انسانوں کی اور جناتوں کی عقلوں کو ایک نقطے میں جمع کر دیا جائے اور وہ جمع ہو کے مجھ علی کو پہچاننا چاہے تو مجھے نہیں پہچان سکتی۔ قبیل نے تاپ کے کہا مولا وہ کیسے نہیں پہچان سکتی؟ علی نے مسکرا کے کہا اس لیے کہ قبیل عقل بعد میں بنی ہے، علی پہلے بنا ہے۔ ایک بار اور صلوات پڑھیے محمد۔ پہلے انہیں سمجھو، یہ تو غلاموں کے غلام ہیں۔ پتہ نہ 10-20 پیڑھیوں کے بعد نمبر آتا ہے شمس تبریزی کا،
کہا میں علی کو چاہتا ہوں، تجھے اتنا بھی نہیں پتا ہے؟ کہا اچھا راستہ بن جائے گا؟ کہا ہاں کیسے؟ کہا دیکھ جیسے پانی پہ قدم رکھنا تو کہنا یا شمس یا شمس یا شمس یا شمس یا شمس یا شمس۔ شمس تبریزی نے قدم رکھا دریا پر، پانی رک گیا، آگے بڑھے پانی رکا، پیچھے پیچھے شاگرد ہے کہتا جاتا ہے یا شمس یا شمس یا شمس یا شمس یا شمس۔ جب درمیانے دریا میں پہنچا تو اس نے سوچا ذرا میں استاد سے تو دیکھوں یہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اب جو کانوں کو دہن کے قریب لایا تو سنا شمس کہہ رہے تھے یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ جیسے ہی یہ سنا فوراً شاگرد نے جملہ بدل دیا، پہلے کہتا تھا یا شمس، اب کہا یا علی یا علی۔ جیسے کہا ڈوبنا شروع۔ ارے یقین پڑھ رہا ہوں، یقین، اگر یقین ہو تو جہاں چاہو گے اس منزل میں پہنچ جاؤ گے۔ جیسے ہی کہا یا علی یا علی، ڈوبنا شروع ہو گیا۔ پانی جو راستہ دے رہا تھا وہ پانی کی طرح ہو گیا۔ فوراً آواز دی استاد بچاؤ، ڈوب رہا ہوں۔ پیچھے مڑ کے دیکھا، بیٹا کیا وظیفہ بھول گیا؟ بیٹا کیا وظیفہ بھول گیا؟ کہا نہیں استاد وظیفہ بھولا نہیں، بدلا، وظیفہ بدل دیا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے آپ نے کہا یا شمس پڑھ، اب جو میں نے دیکھا آپ کہہ رہے تھے یا علی تو میں نے سوچا میں خود کیوں نہ یا علی کہوں۔ استاد نے کہا ارے بدتمیز تجھے پتہ نہیں، مجھے یقین تھا نام علی پر اللہ نے بولے اس یقین کو عبادت میں بدل دیا، اثر پیدا کیا۔ تجھے یقین تھا میرے اوپر، جس کو جس پہ یقین ہوتا ہے اس میں اثر ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ ایک بار اور صلوات پڑھیے محمد۔ متوجہ ہے یقین جتنا حاصل ہوگا، جتنا چاہو گے جہاں چاہو گے وہاں پہنچ جاؤ گے۔ جتنا یقین بڑھے گا منزل بڑھے گی، جتنا یقین بڑھے گا منزل بڑھے گی۔ پھر جملہ کہتا ہوں، سرکار کی بس تھی، سرکار بیٹھے تھے، صحابہ بھی تھے۔ ارشاد ہوتا ہے کسی نے کہا حیث ذکر ان عیسی ابن مریم مشى علی الماء، یا رسول اللہ سنا ہے عیسیٰ پانی پہ چلا کرتے تھے۔ کس کے پاس کہا؟ سرکار کے پاس۔ کسی نے کہا؟ سب بیٹھے تھے۔ حیث ذکر ان عیسی ابن مریم مشى علی الماء، سنا ہے عیسیٰ پانی پہ چلا کرتے تھے۔ نبی نے کہا صحیح کہا، لیکن لو ازدادوا یقینا لمشى علی الهوى، اگر عیسیٰ کا یقین اور ہوتا تو پانی پہ نہیں ہواؤں پہ چلتے۔ ارے کیا سن رہے ہیں؟ نہیں متوجہ نہیں ہوئے؟ کیا کہا کسی نے کہ عیسیٰ پانی پہ چلا کرتے تھے؟ نبی نے کہا ہاں صحیح تو کہا ہے، لیکن عیسیٰ کا یقین کم تھا، کم تھا۔ اگر زیادہ ہوتا پانی پہ نہیں ہواؤں پہ چلتے، ہواؤں پہ۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر کسی کا یقین بڑھ جائے تو پھر ہواؤں پہ چل سکتا ہے۔ نہیں متوجہ نہیں ہوئے؟ اگر کسی کا یقین بڑھ جائے تو ہواؤں پہ چلتا ہے۔ اب سوچو اگر کسی کا یقین اتنا ہو کہ وہ یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ اگر میرے سامنے سے حجابات کے پردوں کو ہٹایا جائے تو علی کے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہ ہوگا، تو اگر وہ خیبر کو کھاڑے، ہاتھوں پہ خیبر ہو، لشکر گزر رہا ہو اور پیر اس کے زمین پہ نہیں، سوچے ہوا۔ صلوات پڑھیے محمد۔ لو ازدادوا یقینا لمشى علی الهوى، اگر عیسیٰ کا یقین اور زیادہ ہوتا تو پانی پہ نہیں ہواؤں پہ چلتے۔ جتنا یقین بڑھے گا انسان کی زندگی میں کہوں اسٹرانگ ہوگی، مستحکم ہوگی۔ اب یہ یقین تین طرح کا ہوتا ہے۔
कितनी तरह का? 3, इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, हक़्क़ुल यकीन। तो देखिए थोड़ी सख्त गुफ्तगू है। यकीन 3 तरह का होता है। अगर किताबों में पढ़ के पता चले तो इसे कहते हैं इल्मुल यकीन, और अगर आंखों से देख के हासिल हो तो इसे कहते हैं ऐनुल यकीन, और अगर टेस्ट लेके जायका चखे लज्जत हासिल करके हासिल हो इसे कहते हैं हक़्क़ुल यकीन। अरे मैं क्या कह रहा हूँ जरा गौर फरमाइएगा। बहस तो थोड़ी सख्त छेड़ दी है लेकिन उसको आसान करना तो मेरा काम है। मैं मजलिस तो शौक में पढ़ता हूँ, असल मेरा काम पढ़ाने का है, तो वो दर्स क्या जो आसान करके बयान ना हो। तो इल्म यकीन, ऐनुल यकीन, हक़्क़ुल यकीन पता था, हमने किताबों में पढ़ा था। आग जलाती है इसे कहते हैं इल्मुल यकीन। कागज का टुकड़ा आग में जलते हुए आंखों से देखा इसे कहते हैं ऐनुल यकीन। उंगली आग पे रख दी, पता चला चलना क्या है, पता चला चलना क्या है, इसे कहते हैं हक़्क़ुल यकीन। नहीं, गौर नहीं फरमाया। पूरी कायनात का इल्म रखना ये इल्मुल यकीन। पूरी कायनात को ऐसे देखना जैसे 5 उंगलियां। अगर मैं क्या करूं तो गौर फरमाइए, इसे कहते हैं ऐनुल यकीन। और पूरी कायनात के साथ रहना उसे कहते हैं हक़्क़ुल। नहीं, शायद बात नहीं पहुंची, जुमला सुनिएगा। मिंबर से अली ने ऐलान किया, सलोनी सलोनी कब्ला अन तफ़क़िदूनी, इससे पहले कि मैं तुम्हारे दरमियान से चला जाऊं मुझसे जो पूछना चाहते हो पूछ लो। इन्नी आलम तुरुक़ अस्समाइ मिन तुरुक़िल अर्ज़, मैं जमीन के रास्तों से ज्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूँ। मुझे पता है कौन सी आयत दिन में नाजिल हुई, कौन सी आयत रात में नाजिल हुई। मैं जानता हूँ मक्के में कौन सी आयत नाजिल हुई, मदीने में कौन सी हुई। मुझे पता है सफर में कौन सी हुई, हज़र में कौन सी हुई। मुझे पता है आयत का नासिक क्या है, मंसूख क्या है। मैं बता सकता हूँ मुहकम क्या है, ज़ाहिर क्या है, मुतशाबिह क्या है, बातिन क्या है। मुझे पता है कुरान जो है इसका जो है असल माना क्या है, तफसीर क्या है, तावील क्या है। इसलिए कि कुरान लफ्ज़ है बेमाना हो। अरे मैं क्या करूँ जरा गौर फरमाइएगा। कुरान लफ्ज़ है बेमाना हो, कुरान लफ्ज़ है बेमाना हो, कुरान आयत है मैं तफसीर हूँ, कुरान आयत है मैं तावील हूँ, कुरान आयत है बेमाना हूँ। नहीं, मुतवज्जे नहीं हुए। अज़ीज़ान मोहतरम, लफ्ज़ों से काम नहीं चलता जब तक माना। अरे क्या सुनना है, जब तक माना ना हो, माना ना हो। देखिए यहाँ मिसाल के तौर पर गिलास रख में पानी रखा हो, क्या पानी, मुझे प्यास लगे, मैं कहूँ पानी चाहिए। पानी लफ्ज़ है या नहीं? पानी क्या है? लफ्ज़। क्या है पानी? लफ्ज़। आब क्या है? लफ्ज़। माँ क्या है? लफ्ज़। वाटर क्या है? लफ्ज़। जल ये क्या है? नीर, ये सब लफ्ज़ है। अगर मैं आप कहता हूँ प्यास बुझेगी? नहीं, ये लफ्ज़ है। लफ्ज़ों से प्यास नहीं बुझेगी जब तक ये लिक्विड ना पियो। अरे मैं क्या करूँ जरा गौर फरमाइए। जब तक ये लिक्विड ना पीऊँ तब तक जो है मुझे प्यास नहीं बुझेगी। आप कुरान 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 चिल्लाते रहिए, कोई फायदा नहीं जब तक के अली की चौखट में ना होगे। इसी वजह से हर सूरे के शुरू में बिस्मिल्लाह रखा, बिस्मिल्लाह के शुरू में नुक्ता रखा। एक बार और सलवात पढ़िए मोहम्मद। और फरमाया अज़ीज़ान मोहतरम, तो एक होता है इल्म यकीन, एक होता है ऐनुल यकीन, एक होता है हक़्क़ुल यकीन। अली ने कहा मैं ज़मीन के रास्तों से ज़्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूँ, यह है इल्मुल यकीन। और जब पूछा ये बताइए मौला कौन से जानवर अंडे देते, कौन से बच्चे? जिनके कान ज़ाहिर हैं वो बच्चे, जिनके कान पोशीदा है वो अंडे। तो साहिल ने कहा इतनी जल्दी कैसे जवाब दे दिया आपने इतनी जल्दी कैसे जवाब दिया? कहा ये बता तेरे हाथ में कितनी उंगलियां? का 5। का तूने कितनी जल्दी दिया? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, फरमाइएगा तूने कैसे इतनी जल्दी जवाब दे दिया?
کہا اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ یہ 5 انگلیاں میرے ہر وقت سامنے رہتی ہے، جب چاہتا ہوں یوں دیکھتا ہوں، جب چاہتا ہوں یوں دیکھتا ہوں، 24 گھنٹے میرے سامنے ہے۔ امام نے فرمایا جیسے تیری آنکھوں کے سامنے 24 گھنٹے یہ وہ 5 انگلیاں ہیں، اسی طرح علی کے سامنے یہ پوری کائنات، اسی طرح علی کے سامنے یہ پوری کائنات اسی طرح رہتی ہے، اسی طرح۔ اور یہ کائنات ایک عالم نہیں ہے، ارے میں کہا ایک عالم نہیں، 18، ارے کیا سمجھے نہیں، متوجہ نہیں ہوئے، 18,000 عالم۔ اسی وجہ سے غدیر میں نبی نے یہ نہیں کہا تھا علی مکے والوں کا مولا، مدینے والوں کا مولا، نجف والوں کا نہیں، من کنت مولا، جس کا اب بتاؤ نبی کس کے ہے مولا؟ کہ نبی کے مولا سے پہلے دیکھو نبی کس کے لیے رحمت ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ عالمین کا پروردگار، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رسول عالمین کے لیے رحمت۔ اب نبی نے کہا من کنت مولا فہذا علی، صلوات پڑھیے محمد۔ ایک بار اور صلوات پڑھیے محمد۔ اتنی جلدی تو نے کیسے جواب دے دیا؟ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ 5 انگلیاں علی کے سامنے بھی تو یہ 5 انگلیاں ہیں، آ گئی بات سمجھ میں؟ علم یقین، عین الیقین، اب ہے حق الیقین، کائنات کے بارے میں جاننا، علم یقین، عالمین کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ایسے 5 انگلیوں کی طرح، عین الیقین۔ شاید میرے بچوں کی بات سمجھ میں نہیں آئی تو پھر میں کہتا ہوں، عالمین 18,000 عالم جس علی کی آنکھوں کے سامنے ایسے ہو جیسے 5 انگلیاں۔ ارے وہ اتنی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا، جیسے 5 انگلیاں، ماجد صاحب 5 انگلیاں۔ پھر میں کہتا ہوں دیکھیں آپ نے سنا ہوگا نا، مولا منبر پہ تھے، بیچ میں سے ایک شخص نے کہا یار یہ بتائیے اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ یار یہ بتائیے اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ کیا فرأى یمینا وشمالا وفوقا وتحتا، علی نے دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا انت جبرائیل، تو ہی جبرائیل ہے۔ سنیں نا حجی جی کیا کہا؟ تو ہی جبرائیل ہے۔ سوال یہ ہے یہ دائیں طرف کیوں دیکھا، بائیں طرف کیوں دیکھا؟ سیدھے کہہ دیتے تو جبرائیل ہے۔ جملہ ہے ذہن میں، 18,000 عالم جس علی کے آنکھوں کے سامنے ایسے ہو جیسے 5 انگلیاں، علی نے کیوں دیکھا، ادھر کیوں دیکھا؟ اصل بات یہ ہے جن اور ملک کی تعریف یہ ہے کہ یتشکلوا باشکال مختلفہ، جن اسے کہتے ہیں جس صورت میں چاہے وہ آ سکتا ہے، حتی الکلب والخنزیر، یہاں تک کہ کتا بھی بن سکتا ہے اور خنزیر بھی بن سکتا ہے، لیکن فرشتہ اسے کہتے ہیں یتشکلوا باشکال مختلفہ الا الکلب والخنزیر، یعنی وہ کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے مگر کتا اور خنزیر نہیں بدل سکتا، نہیں بن سکتا۔ تو یہ صورت تو بدل سکتا ہے نا، کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے۔ جبرائیل جب سامنے تھا اس نے کہا کہاں ہے اس وقت جبرائیل؟ تو مولا نے کیا کہا؟ دائیں طرف دیکھا، دائیں طرف کتنی چیزیں تھیں، دریا بھی تھا، پیڑ بھی تھے، دیکھا علی نے سمندر میں کوئی پانی کا قطرہ تو نہیں بنا، بن تو سکتا ہے نا، ارے کوئی مچھلی بن کے تو نہ بیٹھ گیا، ارے مچھلیاں بھی تو کروڑوں قسم کی ہیں، ایک ایک مچھلی کو چیک کیا، ایک ایک کیڑے کو چیک کیا، ایک ایک قطرے کو چیک کیا، جنگلوں کو دیکھا، کسی درخت کا پتا تو نہیں بنا، کسی درخت کا پھول تو نہیں بنا، کسی درخت کا پھل تو بن تو سکتا تھا نا، بن تو سکتا تھا، کوئی پرندہ تو نہیں بنا، طوطا تو نہیں بنا، کبا تو نہیں بنا، محنت، ارے کروڑوں قسم کے جانور ہیں، نیچے زمین میں دیکھا حشرات تو نہیں بنا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، جب پوری کائنات کو چیک کر لیا اور
मोहम्मद एक बार और सलवात पढ़िए मोहम्मद। क्या कहा? अंत जिब्रील। तो 18,000 आलम जो है अली के सामने बिल्कुल ऐसे हैं जैसे 5 उंगलियां। याद है ना? हाँ जी भूलिएगा नहीं, बाद में पूछूंगा। इल्म यकीन, ऐनुल यकीन। अब तीसरी किस्म है हक़्क़ुल यकीन। कायनात को जानना इल्म यकीन, कायनात को आंखों से देखना ऐनुल यकीन, और कायनात के साथ रहना। 18,000 आलम के साथ रहना। आपके साथ भी अली, मेरे साथ भी अली, उनके साथ भी अली, सबके साथ 18,000 आलम में, इंसानों के नहीं, जिन्नात के साथ भी अली, फरिश्तों के साथ भी अली, परिंदों के साथ भी अली। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, पढ़ने पे आऊँ तो अशरा हो जाएगा इसी में। आप कहते हो ना काली, आप नहीं, मुश्किल कुशा 18,000 आलम के हैं। जिस पे मुश्किल पड़ती है वो पुकारता है। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, जरा गौर फरमाइएगा। ये हेडिंग दे रहा हूँ मैं आपको। तो 18,000 आलम में हर के साथ अली, हर के साथ अली, हर के साथ अली। कोई है दलील? ना हो तो हक़्क़ुल यकीन ना है। अगर ना हो तो हक़्क़ुल यकीन नहीं, और हक़्क़ुल यकीन नहीं तो अली से कमाल रह जाता है। और अली कहते ही नहीं उसको जिससे कोई कमाल रह जाए। तो हक़्क़ुल यकीन किसे कहते हैं? 18,000 आलम में हर एक के साथ। मौलाना साहब सुनिएगा, सूरह तौबा है, इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल बनु फसअल्लाह। मैंने बिस्मिल्लाह बीच में पढ़ी है। सूरह तौबा में शुरू में पढ़ना मना है, बीच में पढ़ना जायज़ है। कभी किसी के ज़हन में आए सूरह तौबा जो है मैं बिस्मिल्लाह कैसे पढ़ दी, और फरमा रहे हैं ये मैंने आपको पहले ही बता दिया तभी, ताकि कभी बाद में पूछो। सूरह तौबा के शुरू में मना है, बीच में पढ़ सकते हो, एक आयत के बाद भी पढ़ सकते हो। और फरमाया, कुरान कहता है कुल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अमलू फसयल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून। ऐ मेरे हबीब इनसे कहिए जो काम करना चाहते हो करो, खलवत में, जलवत में, सफर में, हज़र में, कहीं पर भी तुम्हारे हर काम को अल्लाह देखता है, रसूल देखता है, कुछ मोमिनीन देखते हैं, कुछ मोमिनीन देखते हैं, कुछ मोमिनीन देखते हैं। हर काम को नबी से फरमाया, नबी से पूछा या रसूल अल्लाह ये तो बताइए ये कौन से मोमिनीन है जो मोमिन के हर काम को देखते हैं? नबी ने फरमाया कल मस्जिद में जाना जो हालत रुकू में अंगूठी दे दे वही हर काम को देखता है। सलावत पढ़िए वहां पर। एक बार और सलावत पढ़िए वहां पर। इल्म यकीन, ऐनुल यकीन, हक़्क़ुल यकीन। एक दलील हो गई सूरह तौबा। दूसरी दलील सूरह ज़ुमर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरशाद होता है अन तक़ूल नफ्सु या हसरता अला मा फर्रतु फी जंबिल्लाह। क़यामत के दिन एक जालिम शर्मिंदगी और निदामत से कहेगा, ऐ काश मैंने दुनिया में जंबुल्लाह की शान को ना घटाया होता, जंबुल्लाह की शान को ना घटाया होता। ऐ काश मैंने दुनिया में जंबुल्लाह की शान को ना घटाया। जंबुल्लाह कौन है? अरे समझ गए ना, जंबुल्लाह कौन है? अली। कौन? अली। जब किसे कहते पहलू को? अरबी में जो जिससे जितना नजदीक होता है उसे कहते हैं उसका जम। अल्लाह से अली इतने नजदीक हुए, इतने नजदीक हुए कि इबादत की वजह से अली को जंबुल्लाह कहा। नहीं मुतवज्जे नहीं हुए अज़ीज़ान मोहतरम। जब किसे कहते पहलू को, जैसे अगर कोई यहाँ तख्त के पास बैठा हो उसे कहेंगे जंबुल तख्त। अगर कोई माइक के पास बैठा हो उसे कहेंगे क्या? जंबुल माइक। अगर कोई मिंबर के पास बैठा हो उसे कहेंगे क्या? जंबुल माइक। अगर कोई कुर्सी के पास बैठा हो उसे कहेंगे जंबुल कुर्सी। यानी जो जिसके करीब बैठता है, करीब होता है, उसे उसका जम कहते हैं। अली इतने करीब थे अल्लाह से। मैं
اب نہیں بتا سکتا، اس سے قرب مکانی ہو جائے گی۔ اردو کی کمزوری ہے، اتنے قریب اتنے قریب اتنے قریب اتنے قریب کہ ادھر نبی کو آواز ہو رہی ہے ادنو منی مجھ سے قریب ہو جاؤ، اتنے مجھ سے قریب ہو جاؤ۔ اتنے قریب ہو گئے نبی کہ کعبہ اور قوسین ایک کمان یا دو کمان کا رہا فاصلہ، اس فاصلے میں بھی نبی ادھر دکھے علی ادھر۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نبی ادھر ہے علی ادھر ہے۔ ذرا اور قریب، اللہ سے اتنے قریب ہوئے کہ علی کو کیا کہا؟ جب اللہ، ذہن میں ہے نا کیا کہا؟ جب اللہ، علم یقین ہے الیقین حق الیقین ذہن میں نہ ہے، جو پوری کائنات کے ساتھ تو سے کیا کہتے ہیں؟ حق الیقین۔ یہ مولانا ماجد صاحب کہاں بیٹھے ہیں؟ منبر کے پہلو میں۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ منبر کے پہلو میں۔ باہر کوئی پوچھے ارے بھائی ماجد صاحب کو دیکھا ہے؟ کہاں دیکھا ہے؟ کہاں ہے؟ کہاں مجلس میں بیٹھے ہیں خانے میں۔ وہ آیا، آنے کے بعد چیک کیا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، ارے بھائی سارے تو کالے کالے کپڑے پہنے ہیں، مولانا دکھائی نہیں دیے۔ پھر واپس گیا، ارے یہ تو بتاؤ بیٹھے کہاں ہیں؟ کہ وہ بیٹھے منبر کے پہلو میں، وہ بیٹھے منبر کے پہلو۔ اب آنے والے کو تلاش کرنا آسان ہو گیا، اب وہ مولانا کو نہیں ڈھونڈے گا۔ بولے میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا غور فرمائیے، اب مولانا کو تلاش نہیں کرے گا، اب وہ منبر کو دیکھے گا، منبر کو۔ جہاں منبر ہے وہاں مولانا ہے، جہاں منبر ہے نہیں سمجھے، جہاں منبر ہے وہاں مولانا ہے۔ اگر منبر کی تاثیر یہ ہو ایک وقت میں دو جگہ نظر آئے تو مولانا بھی دو جگہ، اگر منبر کا اثر یہ ہو ایک وقت میں تین جگہ نظر آئے تو مولانا بھی تین جگہ، اگر منبر کا اثر یہ ہو ایک وقت میں 100 جگہ نظر آئے تو پھر مولانا بھی 100 جگہ، اگر منبر کا اثر یہ ہو ایک وقت میں 1000 جگہ نظر آئے تو پھر مولانا بھی 1000۔ اس لیے کہ منبر مولانا کے پہلو میں نہیں ہے، مولانا نہیں جملہ نہیں سنا، مولانا منبر کے پہلو میں ہے، جہاں جہاں منبر ہے وہاں وہاں مولانا ہے۔ اب اگر ہم سے پوچھنا چاہتے ہو علی کہاں ہے تو پہلے ہمیں یہ بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ زمین پہ اللہ، عرش پہ اللہ، فرش پہ اللہ، جنت پہ اللہ، کوثر پہ اللہ۔ کائنات میں کون سی جگہ ہے جہاں اللہ نہیں ہے؟ تو سیدھا کہہ دو جہاں جہاں اللہ ہے وہاں وہاں علی ہے۔ ایک بار اور سلوات پڑھیے محمد والے۔ یہ بتائیے کائنات میں کون سی جگہ ہے جہاں اللہ نہیں ہے؟ کہاں کہاں اللہ کو تلاش کرو گے؟ ہمیں بتانا نہیں، بعد میں بتانا کہ علی کہاں ہے، ہمیں بعد میں پوچھیں گے علی کہاں ہے، پہلے بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ زمین پہ اللہ، فرش پہ اللہ، عرش پہ اللہ کہاں ہے؟ ایک پروردگار تو ہی بتا دے تو ہے کہاں۔ اس نے آواز دی وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو تمہاری شہرگ حیات سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ تو اب سیدھا سیدھا کیوں نہیں کہتے کہ اللہ جہاں جہاں ہے وہاں وہاں علی ہے، جہاں جہاں اللہ ہے وہاں وہاں علی ہے؟ نہیں، جملہ کہو ہونا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ اگر علی وہاں نہ ہو تو پھر صفات کبریا کے مظہر ہونے کا کیا فائدہ؟ کیا مطلب؟ سیدھا کہو جہاں جہاں اللہ ہے وہاں وہاں علی ہے۔ اما تمہیں تو بدہضمی اسی بات میں ہو گئی تھی کہ علی 40 جگہ کیسے پہنچ گئے؟ ارے بلایا 40 میں تھا، اگر 4 کروڑ بلاتے تو علی سب جگہ جاتے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ ایک بار اور صلوات پڑھیے محمد۔ فرمایا عزیزان محترم، علم یقین، عین الیقین، حق الیقین۔ عبادت کیسی کرو کہ یقین حاصل ہو جائے، عبادت اس شان سے کرو کہ یقین حاصل ہو جائے۔ یقین حاصل ہوگا تو علم یقین میں آئے گا، علم یقین سے آگے بڑھے گا تو عین الیقین تک پہنچے گا۔ اب میں معراج تک آپ کو پہنچا رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہاں تک پہنچو گے۔ یہ فرش ازا کا کمال ہے،
یہاں سے عرش پہ پہنچتا ہے. علم یقین میں آیا, علم یقین سے چلا تو عین الیقین میں پہنچا, عین الیقین سے چلا تو حق الیقین میں آیا, اور جب حق الیقین کی منزل کو پہنچا اور معراج تک آیا تو یہی نفس نفس مطمئنہ کہلایا. ارے میں نے بڑا جملہ کہا ہے, نہیں ہے شاید اتنا اگر اس کو زور سے کہتا تو شاید جو ہے آپ اس کو سمجھتے نہیں. جملہ کہتا ہوں عزیزان محترم, جب انسان کا نفس طہارت کی معراج کو پہنچتا ہے تو علم یقین حاصل ہوتا ہے, علم یقین کی معراج کو پہنچتا ہے تو پھر عین الیقین تک آتا ہے, عین الیقین سے جب معراج کو پہنچتا ہے حق الیقین تک آتا ہے, اور جب حق الیقین تک آتا ہے تو پھر نفس نفس مطمئنہ کہلاتا ہے. پھر خدا کی آواز آتی ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا, تیرا رب تو تجھ سے راضی ہو گیا, اب تو بھی اپنے, ارے میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا غور فرمائیے, تیرا رب تو تجھ سے راضی ہو گیا, اب تو بھی اپنے رب سے راضی ہو جا. جملہ کہوں عزیزان محترم, ساری کائنات انبیاء سے لے کے مرسلین تک, انبیاء سے لے کے مرسلین تک, مرسلین سے لے کے ائمہ تک, ائمہ سے لے کے صحابہ تک, صحابہ سے لے کے جو ہے اولیاء تک, پیر مرشد سب کا مقصد ایک ہے, اللہ راضی ہو جا, اللہ راضی ہو جا. ہم نے نماز کیوں پڑھی, اللہ راضی ہو جا. ہم نے روزے کیوں رکھے, اللہ راضی ہو جا. آدم نے سجدے کیوں کیے, اللہ راضی ہو جا. تم پتھروں میں کیوں دبے, اللہ راضی ہو جا. موسیٰ کیوں فرعون کے مقابلے میں آئے, اللہ راضی ہو جا. نمرود کا مقابلہ ابراہیم نے کیوں کیا, اللہ راضی ہو جا. یہ ساری عبادتیں کیوں ہیں, اللہ راضی ہو جا. سجدے کیوں ہیں, اللہ راضی ہو جا. تسبیح کیوں ہے, اللہ راضی ہو جا. رکوع کیوں ہے, اللہ راضی ہو جا. روزے کیوں ہیں, اللہ راضی ہو جا. حج کیوں ہے, اللہ راضی ہو جا. اما کائنات جسے راضی کرے اسے خدا کہتے ہیں, اور خدا جسے راضی کرے اسے حسین کہتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیے محمد. دیکھیے میری مجبوری تھی کہ میں موضوع سے نہیں ہٹتا ہوں, کیا کروں, میری پریشانی ہے اور میری گھڑی میں جو ہے ٹائم تھوڑا زیادہ ہو گیا, لیکن میں اصل مقصد تک ابھی نہیں آ سکا. معذرت چاہوں گا میں آپ لوگوں سے, کیونکہ میں یقین ابھی میں نے 3 قسمیں بیان کی تھی اور میں گھڑی میں آدھا گھنٹہ پیچھے چل رہا تھا. میں یہ سوچ رہا تھا شاید پہلے شروع کی, بعد میں شروع کی ہے, مگر 1 گھنٹہ ہو چکا ہے. ابھی یقین, جو انسان یقین کی منزل میں ہو بس جملے 2-4 کہتا چلو, ورنہ حق پورا جو ہے وہ ادا نہیں ہوگا. جب یقین کی منزل میں آ کر جب انسان سجدے کرتا ہے تو کسی کو ساجد کہتے ہیں, کسی کو عابد کہتے ہیں. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں, اور جب یہی مجسم بن جاتا ہے تو کسی کو زین العابدین کہتے ہیں, سید سجاد کہتے ہیں. نہیں عزیزان محترم, فرق ہے, ایک عابد ہے, ایک زین العابدین ہے. جو عبادتوں کا محتاج ہو اسے عابد کہتے ہیں, جس کی تلاش عبادتیں کریں اسے زین العابدین کہتے ہیں. اور ایک جملہ کافی ہے امام سجاد کی عظمت کے لیے کہ پوری تاریخ کو اگر نچوڑے 2 جملوں میں کہیں کہ 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو جو بچائے اسے کربلا کہتے ہیں, اور جو کربلا کو بچا لے اسے سجاد کہتے ہیں. پھر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ کربلا میں دفن ہو جاتی اگر سجاد نہ ہوتی. یہ سجاد کا کارنامہ تھا, یہ امام سجاد کا کارنامہ تھا کہ کربلا کو زندہ رکھا, کربلا کو باقی رکھا. میں نے بڑے جملے کہے ہیں, سجاد زندہ رہے 34-35 برس تک. کیسے زندہ رہے یہ آپ جانتے ہو, پوری زندگی میں کبھی چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئی.
کسی نے یہ تو کہا تھا مولا کب تک روئیں گے، کب تک روئیں گے؟ کہ یہ بتا ایک 24 سال کا جوان ہو اور اس کی ماں بہنوں کا پردہ، اس کی ماں بہنوں کی چادریں اس کی آنکھوں کے سامنے چھپ جائے تو بتا اس پہ کیا گزرے گی؟ وہ کہتا ہے مر جائے گا، وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ امام سجاد نے کہا ارے تعجب تو یہی ہے اے ابو منظر مدائنی، سجاد زندہ بھی رہا، پھوپھیوں کی چادر بھی چھپ گئی، سجاد زندہ بھی رہا، زینب کا پردہ چلا گیا۔ اللہ اکبر، ہائے حسین کا آزادار، ہائے حسین کا غمخوار، حسین پہ سب سے زیادہ رونے والا، جس کے سامنے کبھی پانی آیا تو پانی کو دیکھ کے روئے، اگر وضو کے لیے چلے تو وہ رونے لگے، اگر مدینے میں کسی قصاب کو دیکھا وہ جانور کو ذبح کرنا چاہتا ہے، آگے بڑھ کے پوچھ لیا بھائی کیا اس کو پانی بھی پلا لیا ہے؟ وہ کہتا مولا ہم تو پہلے پانی پلاتے ہیں بعد میں ذبح کرتے ہیں۔ میرا مولا چیخ مار کے رو کر کربلا کی طرف رک کر کے کہتا ہائے میرے بابا، ارے مدینے کے قصاب بھی جانوروں کو بغیر پانی پلائے ذبح نہیں کرتے، لیکن ہائے میرا پیاسا بابا، 3 دن کا بھوکا پیاسا زمین کربلا پہ ذبح کر دیا گیا۔ ہائے میرا بابا، اللہ اکبر اللہ اکبر، کتنی مصیبتوں سے یہ چلا ہے بیمار۔ ہائے عزاداروں، 11 محرم تھی، آپ ذرا اس بات سے اندازہ لگائیں گے کہ سارا سفر کیسے گزرا ہوگا۔ 11 محرم ہے، لاش حسین پہ سجاد کھڑے ہیں، زینب نے دیکھا چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا، کیونکہ زینب کے حوالے کیا تھا سجاد کو۔ حسین نے کہا تھا میری سکینہ تیرے حوالے، میرا سجاد تیرے حوالے۔ کہا عزاداروں جب زینب نے حال دیکھا معلوم کیا اے میرے بیٹا سجاد یہ تیرے چہرے کا رنگ کیسا ہو گیا؟ اے بیٹا ابھی تو کوفہ بہت دور ہے، شام بہت دور ہے۔ تڑپ کے کہا بیٹھ بھی اماں، وہ جوان کیسے زندہ رہے جس کے باپ کا جنازہ اس کی آنکھوں کے سامنے ارے بے گورو کفن پڑا ہو، اور وہ جوان اتنا مجبور اپنے باپ کو نہ دفن کر سکا نہ کفن دے سکا۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزاداروں جب 11 محرم کو اسیر ہو کے چلے ہیں نا، سنیے عزاداروں، جس رسی میں امام سجاد کو باندھا گیا تھا اسی میں امام باقر کو باندھا گیا۔ دونوں کے گلوں میں 2 پھندے تھے، ایک پھندا سجاد کے گلے میں تھا، ایک امام باقر کے گلے میں تھا۔ جملہ کہوں امام کا قد بڑا تھا، امام باقر کا کم سن تھے، چھوٹے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر سیدھے کھڑے ہو تو باقر کا گلا گھٹتا ہے، اور اگر ٹیڑھے ہو تو کمر کمیدہ ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے امام باقر فرماتے ہیں ارے میرا بابا پورا سفر ٹیڑھا چلا، ارے کمر کمیدہ، ارے جب سیدھا کھڑے ہوتے تھے میرا گلا گھٹتا تھا، میں چیخ مار کے کہتا تھا اے بابا ارے میرا گلا گھٹ رہا ہے، اے بابا ارے مجھے بچاؤ۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ 2-4 جملے اور سن لیجیے، شہادت کی تاریخ ہے عزاداروں، شہادت کی۔ زنجیروں میں جکڑا، زنجیروں میں، اور اس پہ ظلم جانتے کیا تھا؟ دھوپ میں کھڑا کیا جاتا تھا، دھوپ میں۔
اگر کہیں دیوار کے سائے میں کھڑے ہوتے تھے نا شمر تازیانہ مارتا تھا. مجھے نہیں پتا آپ نے کیسے تصور کیا, یعنی لوہا جب دھوپ میں ہوتا ہے تو گرم ہو جاتا ہے, اور جب گرم ہوتا ہے تو کھال کو جلا دیتا ہے. ارے سجاد زنجیروں میں جھگڑے ہوئے دھوپ میں کھڑے رہتے تھے. اسی وجہ سے میں نے روایت میں ایک جملہ پڑھا, امام باقر کی بار بار زبان پہ ایک جملہ تھا, کاش مجھے تھوڑا پانی مل جاتا, کاش مجھے تھوڑا پانی مل جاتا, ارے کاش مجھے تھوڑا پانی مل جاتا. جب میں نے اس روایت کو پڑھا تو میں یہ سوچ رہا تھا امام باقر یہ کہنا چاہتے ہیں تھوڑا پانی مل جاتا میں سکینہ کو ملا دیتا, تھوڑا پانی مل جاتا تو میں خود پی لیتا, تھوڑا پانی مل جاتا تو میں زینب کو ملا دیتا. نہیں, اگلا جملہ یہ ہے کاش مجھے تھوڑا پانی مل جاتا تو میں اپنے بابا کی ہتھکڑی بیڑی میں ڈال دیتا. مجھے تھوڑا پانی مل جاتا تو میں اپنے بابا کی ہتھکڑی بیڑی پہ ڈال دیتا. اللہ اکبر. امام فرماتے ہیں ارے سب سے زیادہ مصیبتیں کیسے, میں جملے بس 2-4 جملے اور سن لیجئے گا. آپ نے سنا ہے نا کہ امام نے جب پوچھا تھا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی تو آپ نے یہی کہا تھا نا شام شام شام. جانتے ہو امام باقر بھی فرماتے ہیں زندگی بھر ایک مصیبت میں نہ بھول سکا. جانتے ہو امام باقر کا جملہ ہے پوری زندگی ایک جملہ نہ بھول سکا. وہ کون سا جملہ تھا؟ ارے جب ہمیں دربار شام میں اس جگہ بٹھایا گیا جہاں غلام بیٹھا کرتے ہیں, شرابیوں کا مجمع, ارے میری پھوپھیا بے مکنا چادر اس جگہ پہ بیٹھی جہاں کنیزیں بیٹھتی ہے, جہاں غلام. ارے خدا کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں حسین کے. بس 2-4 جملے سن لیجئے گا اس لیے کہ شاید تابوت بھی اٹھے گا. اے تابوت اٹھے گا عزاداروں, امام کا تابوت اٹھے گا, بڑے آہستہ سے زیارت کرنا اس لیے کہ گلا بھی زخمی ہے, ارے پشت بھی زخمی ہے, ارے میرا امام زخمی ہے. اسی وجہ سے جب مدینہ ریا ہو کے چلا میرا مولا اور محمد حنفیہ گلے ملے تو کہا چچا چھوڑ دو, چچا چھوڑ دو. ایک مرتبہ محمد حنفیہ نے کہا ارے مولا کیا ناراض ہو گئے؟ کہا نہیں, آئے گلے پہ زخموں کے نشان, کمر پہ دروں کے نشان. بس عزادارو ابھی تابوت آئے گا. عزادارو بس 2-4 جملے اور سنیے گا. عزادارو تابوت آنا ہے عابد بیمار کا, ایسا عزادار جس کی پوری زندگی رونے میں گزر گئی, مگر ہائے رونے بھی نہ دیا گیا, ارے زہر دے دیا گیا, امام کو زہر دیا. ارے کربلا کا عزادار جب زہر جسم میں پھیلا, جسم کی خاصیت زہر کی خاصیت یہ ہوتی ہے جیسے زہر پھیلتا ہے پانی مانگتے ہیں. امام سجاد بار بار کہتے تھے اے باقر پانی, اے باقر پانی. امام پانی دیتے تھے. میں کہوں گا مولا بڑے خوش نصیب ہو, ارے پانی مانگا بیٹے نے پانی دے دیا, لیکن ہائے اکبر, ہائے سکینہ, ہائے علی اصغر, ایک قطرہ پانی کے لیے 3 بھال کا تیر. اللہ اکبر. سجاد کا جنازہ آئے دفن کیا گیا. اے مولا ایک جنازہ 3 دن تک پڑا رہا.
बताओ अपना स्टैंड बताओ। नहीं करना भाई